وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، کابینہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا۔ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل ستائش ہے، فیصلے سے آئین کا تحفظ یقینی ہوا۔ وزارت داخلہ کا ضمنی انتخابات کے حوالے سے پنجاب کے 7 حلقوں میں پاک فوج اور رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کے مطابق راولپنڈی، خوشاب، بھکر، فیصل آباد، شیخوپورہ اور جھنگ میں پاک فوج اور رینجرز کو تعینات کیا جائے۔ وزارت داخلہ نے پاک فوج اور رینجرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن کا مارکہ انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہوگی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق رات 12 بجے کے بعد انتخابی مہم چلانے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات 17 جولائی کو منعقد ہو رہے ہیں۔ ملتان کے حلقہ پی پی 217 میں انتخابی مہم کا آخری روز، سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی کا تحریک انصاف کے امیدوار زین قریشی کی حمایت کا اعلان۔ نون لیگ کے امیدوار سلمان نعیم کی سپورٹ کے لیے مریم نواز آج ملتان پہنچیں گی۔ مریم نواز آج رات ملتان میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ حکومت کا سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد اور کردار کشی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں سوشل میڈیا پر شہریوں کی ہراسگی، غیر اخلاقی مواد، بلیک میلنگ اور کردار کشی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ہراسگی اور کردار کشی کے ذریعے ساکھ خراب کرنے کے معاملے پر پیکا قانون 2016 میں ضروری ترامیم لانے کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے شہریوں کی شکایات کے لیے رابطہ نمبر بھی جاری۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم کو اگلی سماعت میں پیش ہونے کا حکم۔ اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور میں ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز اور ملزم طاہر نقوی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے ایف آئی اے کو طاہر نقوی اور سلمان شہباز کی جائیدادوں کی تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 30 جولائی تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ اینٹی کرپشن کو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے 27 جولائی کو اینٹی کرپشن سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے عدالت سے پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کی جرت کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ صاف شفاف ضمنی الیکشن ہونے دیے جائیں۔ اگر عمران خان نے کال دی تو نتیجہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ مہنگائی کی تکلیف سہتے عوام کو حکومت کا ریلیف۔ پیٹرول کی قیمت میں 18 روپے 50 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 40 روپے 54 پیسے کی کمی کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے عوام کو مزید ریلیف دینے کی نوید بھی سنا دی۔ شہباز شریف کہتے ہیں جیسے ہی مزید معاشی گنجائش پیدا ہوگی ہم عوام تک ریلیف پہنچاتے رہیں گے۔ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 20 پیسے اضافہ۔ کاروبار کے دوران ڈالر 211 روپے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس 34 پوائنٹس اضافے سے 42,383 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کی شرح میں ایک بار پھر تیزی، وائرس سے متاثرہ 2 افراد انتقال کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,099 ٹیسٹ کیے گئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں مثبت کیسز کی شرح 3.53% ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب کا اسرائیل سمیت تمام بین الاقوامی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود کھولنے کا فیصلہ۔ سعودی ایوی ایشن اتھارٹی نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ مملکت کی فضائی حدود کھولنے کا فیصلہ 1944 شکاگو کنونشن کے تحت کیا جا رہا ہے۔ سعودی ایوی ایشن اتھارٹی نے امید ظاہر کی کہ فیصلے کے بعد تینوں براعظموں کو جوڑنے میں مدد ملے گی۔ سعودی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے شرائط و ضوابط کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کے ملٹری کیمپ میں فائرنگ سے ایک بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ جمعے کی صبح پونچھ ضلع کے علاقے سورن کوٹ میں قائم ایک فوجی کیمپ میں پیش آیا، جس کے باعث ایک فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ تاحال فائرنگ کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے گال میں شروع ہوگا۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے میچ آفیشلز اور کمنٹری پینل کا اعلان۔ کمنٹری پینل میں روشن ابھے سنگے، رسل آرنلڈ، عامر سہیل، ڈینی موریسن اور اینکرمین شامل۔ پاکستان سری لنکا ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کے جیف کرو ICC میچ ریفری ہوں گے۔